وسلم۔ توحید کا نصاب قرآن ہے، اور توحید کا معلم، توحید کا ٹیچر، توحید کا استاد، توحید کا سکھلانے والا وہ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درس توحید سیکھا ہے، پڑھا ہے، وہ پہلی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ اور ایسی توحید ان کے سینوں میں، دل و دماغ میں رسی اور بسی ہے کہ ذات ہے تو صرف اللہ کی، کسی اور کی ذات کی دل میں گنجائش نہیں ہے۔ محبت ہے تو صرف اللہ کی، کسی اور کی محبت کی دل میں گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر تعلق ہے عقیدت کا تو صرف اللہ سے، کسی اور سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کا سبق پڑھنے سکھلانے کے بعد اگر ڈر ہے تو صرف اللہ کا، کسی اور کے ڈر کی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے تو صرف اللہ سے، کسی اور سے امید کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابی نے جو ایسے زہر پکڑ کے پی لی، نہیں پی، حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے والے حیران، یہ تو ابھی مر جائے گا، ابھی مر جائے گا۔ تو پوری زہر کی بوتل پی لی۔ کیا پڑھتے کہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا پڑھی اور فوراً زہر پی لی اور وہیں چھلانگے لگا رہے ہیں، وہیں ٹہل رہے ہیں، زہر کا کوئی اثر نہیں۔ اس لیے پتہ ہے صحت بیماری کس کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ یہ توحید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجنا چاہتے ہیں، دشمن کا لشکر 60,000 پر مشتمل ہے۔ ہاں بھی مسلمانوں نام لکھواؤ، ان کے مقابلے کے لیے جانا ہے۔ اکیلے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، 60,000 کافر کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ حدیث ہے۔ اکیلا کیا تھا کہ میں اللہ والا ہوں، وہ سارے غیر اللہ والے ہیں، تو میری توحید جو میرا ایک اللہ ہے، تو اس کے مقابلے میں ان مچھروں کی کیا حیثیت ہے، ان مچھروں کے پر کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی ان کی وقت نہیں تھی۔ یہ کیا تھی؟ یہ وہ توحید تھی جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، پڑھی تھی۔ آج ہمیں ماں کی گود میں اسلام ملا، ہمیں اس کی شان، عظمت، قدر کا پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی، اکثر ساتھی ان کو جانتے ہیں، تعارف کہاں سے ہوگا، ہماری قدوری میں سب سے پہلی روایت ان کی موجود ہے، فقہ کی کتاب ہے کتاب الطہارت کے اندر وضو کے بعد انہی کی روایت موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ مدینہ طیبہ میں یہ موجود ہے۔ اصل یہ طائف کے تھے، یہاں کے نہیں تھے، طائف کے تھے، مکے کے نہیں تھے، مدینہ کے نہیں تھے، طائف کے تھے۔ طائف میں زمانہ کفر میں ان سے قتل ہو گیا، بندہ مر گیا۔ اب بندہ مر گیا، صبح ہو گئی۔ عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا ایک سردار تھا، بعد میں یہ بھی اللہ نے اسلام کی توفیق دی، مسلمان ہو گیا۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی اس وقت یہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو اس کے قتل کا فیصلہ اس بندے نے کروایا، ان کی جان بچوا لی، قتل کے بدلے قتل ہونے سے بچا لیا، مال دیت دے کر کے صلح کرا۔ لیکن ان کو خطرہ تھا کہ عرب والے ہمارے پٹھانوں کی طرح بدلہ لینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، کہیں مجھے مار نہ دیں، لہذا یہ وہاں سے کفر کے زمانے میں طائف سے مدینہ طیبہ چلا گیا۔ اب ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ یہ 5 ہجری تک مسلمان نہیں ہوا، موجود تھا مدینہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تھا، باتیں سنتا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اپنے کسی کام یہ مصر گیا، مصر کا بادشاہ تھا مقوقس، اس
वक्त ये बादशाह था। इसके पास की मुलाकात हुई, वहां बात चली कि भी तू कहां से आया? मैं फला जगह से। यार उस तरफ तो सुना है एक मुद्दाई नबूवत है, अगर वो सच्चा है, वो आखिरी नबी है, तो फिर सुन लो मेरी बात, जहां मैं बैठा हूं इस जगह पर भी उसकी हुकूमत आए। ये मिस्र का बादशाह मकौकस कह रहा है। इसने कहा मैं वहां रहता हूं, 5 साल से उसको देख सुन रहा हूं, हम वहां रह के उससे मुतासिर नहीं हुए, ये इतना दूर बैठ के उससे मुतासिर है, ये अजीब बात है। तो इसको फौरन जुस्तजू हुई। इसने वहां लोगों से पूछा कि कोई बड़ा आलिम मुझे बताओ, जो ईसाइयत का बड़ा आलिम हो, मैं उसको मिलना चाहता हूं। तो किसी ने बताया कि फला जगह पर हमारा बड़ा आलिम रहता है। ये उसके पास गया, देखा वहां तो लोगों का बड़ा रश है, इसको यकीन हो गया कि वाकई ये बड़ा आलिम है। तो जब उसको मौका मिला उससे मुलाकात का, तो इसने अपनी जगह बताई कि मैं फला इलाके से आया। तो उस आलिम ने फौरन ये बात चलाई कि आपको पता है कि उस इलाके में आखिरी नबी ने आना है, और उसका जो मौलद होगा, पहला मस्कन होगा, वो तो खुश्क पहाड़ी इलाका होगा, लेकिन जो उसकी हिजरत की जगह होगी वो खजूरों के बागों वाला इलाका होगा। इस तरह की बात सुन के इसके दिमाग में फौरन चोट लगी, ये तो वही बात है। वो मक्के में मक्का खुश्क पहाड़ी इलाका है, और अब मदीना में मदीना खजूरों का इलाका है। ये तो उसी नबी की बात कर रहा है जिस पर मैं ईमान नहीं लाया। तो अब ये वहां से जब वापस आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और पूरी हुजूर को रोयदात सुनाई और आकर के कलमा पढ़ा। अब लोग यूं हुजूर की हक्कानियत से मुतासिर हो करके, मुअल्लिम तौहीद के औसाफ से, अखलाक से, उनके तारुफ से यूं मुतासिर हो करके मुसलमान हो रहे हैं। और हमें चूंकि इस्लाम मिल गया है मां की गोद में, इसलिए हमें उसका पता नहीं है, उसका एहसास नहीं है। हजरत दिहया बिन खलीफा कल्बी, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हजरत दिहया कल्बी को हम मशहूर कहते हैं। इनकी शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आया करते थे। हजरत दिहया कल्बी की शक्ल, इनका वाकया है, इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खत मुबारक दे करके शाम के बादशाह के पास भेजा कि ये मेरा खत ले जाओ, फला उसके गवर्नर को मिलो, उसके वास्ते से ये बादशाह शाम तक मेरा खत पहुंचाओ। दावत इस्लाम का खत है, बुखारी शरीफ में मुकम्मल खत भी मौजूद है, ये वाकया भी मौजूद है। अब ये खत लेके जब पहुंचे, लंबा किस्सा है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। तो एक रिवायत तर्जमान सुन्ना हदीस की किताब है, उसके हवाले से जहां लिखी है बड़ी अजीब सी, कि सारा किस्सा जो और हुआ वो हुआ ही हुआ। वो जो बादशाह वक्त था उसने इससे एक वक्त, थोड़ा वक्त तन्हाई में मांगा हजरत दिहया से, तन्हाई में वक्त मांगा। जब ये दोनों तन्हा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी को वो बादशाह शाम का वो अलग कमरे में ले लिया, और कमरे में ले जा करके दरवाजा बंद किया और देखा तो दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनी हुई, मूर्तियां बनी हुई। अब कहने लगा कि ये जो मूर्तियां बनी हुई हैं इनको देख और इनमें से देख करके बता कि जिस नबी का खत तू लेकर के आया है उसकी तस्वीर कौन सी, उसकी इनमें से मूर्ति कौन सी। अब तुम हैरान होगे कि ये कैसे हो सकता है। ये बकायदा तर्जुमान सुन्ना का हदीस है। अब ये कहते हैं मैं देखता गया देखता गया देखता गया, तो एक तस्वीर पर मैंने उंगली रखी कि ये तस्वीर है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा वाकई यही है, वाकई यही है। मतलब क्या था, यानी उनकी किताबों में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक इतना वज़ाहत के साथ था कि उस हुलिया को देख देख करके इनके मुसव्विरों ने, इनकी मूर्तियां बनाने वालों ने, तस्वीरें बनाने वालों ने उसकी पूरी तस्वीर की मंजरकशी का इतना वज़ाहत के साथ, इतना सफाई के साथ, इतना उजला हो करके मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाइये तौहीद हैं, जो मुअल्लिम तौहीद हैं, जो नासिर तौहीद हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
اتنا پورا مکمل کامل اکمل تعارف اور حلیہ مبارک سابقہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو کہتے میں نے دیکھ کر کہا کہ یہ تصویر ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، تو اس نے تصدیق کی کہ واقعی یہی ہے۔ اس سے آگے نمبر آیا، میں نے دیکھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نے مورتی بنائی تھی، اس کے دائیں بائیں دو اور تصویریں ہیں۔ مجھے کہا کہ ان کو بھی جانتا ہے، یہ جو دائیں اور بائیں دوسری دو تصویریں ہیں ان کو بھی جانتا ہے؟ تو میں نے جب غور کیا تو میں نے بتایا ہاں ان کو بھی جانتا ہوں، یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر۔ اللہ لوگوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا بغیر کسی مجاہدے اور قربانی کے ماں کی گود میں عطا فرما دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نصاب توحید ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم توحید ہیں، اور صحابہ کرام وہ شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے نصاب توحید والا یہ خود معلم توحید محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور ان پر توحید کا وہ رنگ چڑھا ہے، اتنا رنگ چڑھا ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ حضرت کعب بن مالک ان 3 صحابہ میں سے ہیں جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب ان پر عتاب کی شکل بنی، بائیکاٹ کی شکل بنی، مسلمانوں میں سے کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ باوجود کشادہ ہونے کے زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ تو اس زمانے میں 50 دن تک ان کا بائیکاٹ چلا، سوشل بائیکاٹ۔ 50 دن کے بعد جا کے توبہ قبول ہوئی۔ تو جب ان کا بائیکاٹ چل رہا تھا تو شام کے بادشاہ، کافر بادشاہ، اس کی طرف سے پیغام لے کے ایک بندہ آیا مدینہ طیبہ کہ جاؤ کعب بن مالک کو ملو اور اسے کہو کہ وہ تمہارے لوگ یعنی مسلمان تمہاری قدر و منزلت نہیں کر رہے، اور ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے۔ جیسے آج کل بات کر لالچ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی کہتا ہے مرزائی بن جاؤ، قادیانی بن جاؤ، پھر تمہیں چھوکری بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چھوکری بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی، کاروبار بھی ملے گا، کینیڈا کا وظیفہ یا ویزا بھی ملے گا۔ کہتے ہیں نا، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ہے۔ تو ہم جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو بیچارے شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ صحابی حضرت کعب بن مالک جب ان کا پیغام سنا، ان کا خط دیکھا تو وہیں رونے لگ گئے اور کہنے لگے ہائے یہ وقت آ گیا کہ کافر میرے ایمان پر تو توقع لگا بیٹھا، میں اس کی اس دولت کو، ان چہل پہل کو، اس دنیا کی مادیت کو دیکھ کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دوں گا۔ اس نے یہ توقع کیسے کر لی؟ اب یہ توحید کے ساتھ وابستگی کہ اللہ ہی ہے اور اللہ ہی کے ساتھ وابستگی یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ ہی ہے اور اللہ کے ساتھ وابستگی سب سے بڑھ کر کے ہے۔ قرآن مجید کے اندر 4 جگہوں پر لفظ اکبر آیا ہے۔ میں اگر حقیقت کہوں ہمارے قرآن کے بارے میں جتنا اس وقت بے دین کافر جانتے ہیں ہم مسلمان بھی نہیں جانتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ 4 دفعہ لفظ اکبر 4 مقام پر قرآن میں آیا۔ نمبر 1 اللہ اکبر، نمبر 2 ورضوان اللہ اکبر، نمبر 3 ولذکر اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ کی خوشنودی اور رضامندی سب سے بڑھ کر۔ اس کے مقابلے میں کوئی دولت، کوئی چیز، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو ان چیزوں کو مانتا ہے، اللہ کی ذات کو مانتا ہے، وہ سب سے بڑی چیز پہ ایمان لایا۔
اور جو اللہ کی رضامندی کو تلاش کر رہا ہے اس کا متلاشی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت پا رہا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں اپنے دل کو معمور و آباد کیے ہوئے ہے، وہ سب سے بڑی دولت پا دیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان بڑوں سے دور ہے تو پھر چوتھی جگہ یہ ہے والا عذاب الآخرۃ اکبر۔ جو اللہ اکبر کو چھوڑے گا، جو رضوان اللہ اکبر کو چھوڑے گا، جو ذکر اللہ اکبر کو چھوڑے گا، تو پھر وہ آخرت کے عذاب اکبر کا شکار ہوگا، وہ آخرت کے عذاب اکبر کا شکار ہوگا۔ اس لیے توحید، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی قدرت، یہ اللہ ہر چیز میں وحدہ لا شریک لہ۔ ہمارے مدارس میں اس توحید کا قال ہوتا ہے اور ہماری خانقاہوں میں اس توحید کا حال ہوتا ہے۔ ہمارے مدارس میں ان توحید کا قال ہوتا ہے، یعنی قولن یہ پڑھائی جاتی ہے، اور ہماری خانقاہوں میں اللہ والوں کے ہاں اس توحید کا رنگ چڑھایا جاتا ہے، توحید کی کیفیت آ جاتی ہے اور توحید والی حالت بچ جاتی ہے۔ اتنا اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے کہ سوا اس کی محبت اور اس کی یاد کے ایک ذاکر اور ایک اللہ والے کے دل میں کسی اور کی محبت اور یاد کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ رحیم یار خان ضلع ہے، تحصیل صادقآباد ہے، اس کا ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے توحید آباد۔ ان کا جو ڈاک خانہ ہے اس کا نام ہے اللہ آباد۔ یہ بڑے عجیب نام، توحید آباد، ڈاک خانہ اللہ آباد اور تحصیل صادقآباد۔ وہاں کے تھے مولانا نصر اللہ خان صاحب، اسائی جانتے ہوں گے، صرف کے بڑے مشہور استاد تھے۔ اب بھی ان کی ارشاد و صرف کی شرح چھپی ہوئی ہے کنز النوادر کے نام سے۔ مولانا نصر اللہ خان صاحب دیواری قوم کے تھے، ان کے بیٹے ہیں مولانا احسن محمود صاحب، ہمارے پیر بھائی ہیں۔ وہ ارشاد التوحید و سنہ کے مرکزی آدمی تھے مولانا نصر اللہ خان صاحب۔ ان کا بیٹا حضرت خاقوانی سے دامت برکات عالیہ، امیر مرکزیہ، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت، میرے سید اور مرشد، میرے پیر، میرے آقا، میرے مولا حضرت خاقوانی صاحب کی وہ بیعت ہو گئی۔ تو کسی بندے نے ان کے ابو کو کہا کہ تم اچھے خاصے موحد، اچھے خاصے توحید والے، اور تمہارا بیٹا صوفیوں کے پاس چلا گیا، صوفیوں کے عقیدے تو کچے ہوتے ہیں، یہ تو کچے عقیدے والوں میں، یہ تم نے کیسے قبول کر لیا؟ تو مولانا حسن صاحب کہتے ہیں میرے ابو نے مجھے بتایا تو میں نے بتایا کہ اس بندے کو بلوانا، میں اس کے سامنے آپ کو جواب دوں گا۔ جب وہ بندہ کسی دن آیا تو تینوں اکٹھے ہوئے تو مولانا حسن صاحب نے فرمایا ابو جان آپ نے ہمیں پڑھایا تھا مدرسے میں، میں عالم آپ کے پاس بنا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، توحید کے خلاف ہے، غیر اللہ کی منت شرک ہے، توحید کے خلاف ہے، غیر اللہ کی منوتی شرک ہے، توحید کے خلاف ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز شرک ہے، توحید کے خلاف ہے۔ آپ نے ہمیں غیر اللہ کے سامنے یہ کام کرنے ان کو شرک بتایا تھا۔ جب سے میں خانقاہ میں گیا ہوں صوفیوں نے مجھے بتایا کہ دل میں غیر کا خیال آ جائے یہ بھی شرک ہے، دل میں غیر کا خیال آ جائے یہ بھی شرک ہے۔ تو توحید تو مجھے ملی ہی خانقاہ سے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ مدارس میں قال توحید ہے اور خانقاہ میں حال توحید ہے، اور یہ دونوں ہمارے دین سیکھنے کے مرکز ہیں، یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں الحمدللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اگر توحید کے مضمون کو قرآن میں دیکھیں تو توحید یاد رکھو عقلی چیز ہے۔ ایک ایسا بندہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا جو کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں اس کو قرآن سے دلیل تو نہیں دے سکتا، وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا، آپ مجھے سمجھائیں کہ اللہ ہے اور یہ بھی سمجھائیں کہ وہ ایک ہے۔ تو قرآن نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ قرآن نے یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ عقلی بات ہے کہ اگر یہاں دو ہوتے تو آپس میں رسا کشی ہوتی، ایک کہتا ہے یوں کرنا ہے، ایک کہتا ہے یوں کرنا، دو بھائی بھی ہوں تو اختلاف ہو جاتا ہے، دو پارٹنر میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو اگر کہیں کسی بھی معاملے میں دو ہو تو پھر اختلاف ہوتا ہے۔ اگر دو ہوتے تو کوئی کہتا ہے اس وقت، دوسرا کہتا ہے نہیں اس وقت رات، وہ کہتا ہے اس وقت سردی، وہ کہتا ہے اس وقت گرمی، وہ کہتا
مارنا ہے، وہ کہتا نہیں اس کو جلانا ہے، وہ کہتا ہے اس کو امیر کرنا ہے، وہ کہتا نہیں اس کو غریب رکھنا ہے۔ اختلاف ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب نظام سارا بغیر اختلاف کے ایک لائن پہ چل رہا ہے تو پتہ چلا چلانے والا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔